السلام علیکم تعبیر خواب کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو لائٹ ہاؤس کی نوکری کے بارے میں چند حقائق بتانے جا رہی ہوں۔ لائٹ ہاؤس آخر ہے کیا؟ لائٹ ہاؤس کے مقاصد کیا ہیں؟ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کی تنخواہ 32 کروڑ روپے کیوں ہے؟ اور اتنی زیادہ تنخواہ ہونے پر بھی آخر کوئی لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ لائٹ ہاؤس کہاں پر ہے؟ لائٹ ہاؤس کے مقاصد کیا ہیں اور اسے کب اور کیوں تعمیر کیا گیا؟ اور اس جگہ پر جانے کے لیے صرف اور صرف ہیلی کاپٹر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس مقام پر جاب کرنے کے لیے آپ سے 3 مہینے کا کانٹریکٹ کیوں سائن کروایا جاتا ہے؟ اس جگہ پر آپ کو ویزا فری ملے گا، آپ کو 3 مہینے کا کھانا بھی فری ملے گا۔ 3 مہینے میں جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ سب آپ کو فری ملیں گی۔ ہے نا حیرت انگیز بات اور کمال کی بات؟ لیکن اس میں اچھی خبر کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر بھی ہے، اور دوسری خبر سننے کے بعد آپ جاب کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ایک تو آپ کو یہاں پر انٹرنیٹ نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر سم کے سگنلز نہیں ملیں گے، آپ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر کام کیا کرنا ہے۔ کام صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اوپر والی جو لائٹ ہے وہ ٹھیک سے کام کرتی رہنی چاہیے۔ اس کام کے آپ کو ملیں گے پورے 30 کروڑ روپے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ لائٹ ٹھیک سے کام کرتی رہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تو تھی اس جاب کی میٹھی میٹھی باتیں، تو اب ذرا کچھ کڑوی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے لائٹ ہاؤس، یہاں نوکری کرنا دنیا کی سب سے خطرناک نوکری ہے، کیونکہ یہاں سمندر کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب سے لائٹ ہاؤس بنا ہے تب سے لے کر آج تک 400 سے زائد افراد یہاں پر جاب کر چکے ہیں، جن میں سے صرف 3 افراد زندہ بچ کر آ سکے، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ لائٹ ہاؤس میں جو کہ آئس لینڈ میں موجود ہے، سمندر میں موجود 32 کلومیٹر دور ایک چٹان بھی موجود ہے، اور وہاں پر رہنا یہی کام ہے۔ لائٹ ہاؤس میں جاب صرف اکیلا شخص کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوگا۔ آپ 3 مہینے تک تنہا بالکل اکیلے رہنا ہے، اس سمندر کی لہروں میں رہنا ہے۔ آپ کو رات میں خوف بھی آئے گا، اور آپ کو سمندر کی آوازیں بھی ڈسٹرب کریں گی، آپ کی نیند بھی خراب ہوگی۔ آپ کو یہاں تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی تنہائی آپ کی سب سے بڑی آزمائش بنے گی۔ یہ نوکری ایک غیر معمولی چیلنج پیش کرتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ نے ایک ایسے لائٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ روشنی ہمیشہ چمکتی رہے۔ یہ بظاہر بہت آسان لگتا ہے، لیکن خطرات کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب سمندری طوفان آتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب 10 میٹر اونچی لہریں اپنی پوری شدت کے ساتھ لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں، اور وہ منظر اور وہ آواز آپ کو دل کی گہرائیوں تک دہلا دیتی ہے۔ ان لمحوں میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس امید کے کہ لائٹ ہاؤس کی مضبوطی اور آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے۔ لیکن بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ خطرناک طوفان اور شدید موسم کے باوجود آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ تنہائی ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ لیکن آپ نے وہاں 3 مہینے رہنا ہے۔
اب آئس لینڈ نے دنیا بھر میں لوگوں کو خوش آمدید کہا ہے کہ آئیں اور کوئی بھی یہ جاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جناب، جب آپ کو اس مقام پر پہنچایا جائے گا، پہلے تو آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا۔ فارم فل کرنے کے بعد جب آپ کو بذریعہ ہیلی کاپٹر اس چٹان پر یعنی اس لائٹ ہاؤس پر پہنچایا جائے گا تو آپ سے کانٹریکٹ سائن کروائے جائیں گے کہ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آئس لینڈ کی حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر آپ یہ جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو کم از کم 3 مہینے تک یہ جاب آپ کو کرنی ہی پڑے گی، جبکہ ان 3 مہینوں کا 96 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اب 96 کروڑ ایک طرف اور دوسری جانب 1 سے 2 دن گزارنے کے بعد تیسرے روز آپ کا دل کرے گا کہ میں یہاں سے واپس بھاگ جاؤں۔ تو پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس ہر وقت جلتا رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ جب سمندر کا سفر خطرناک ہے اور نامعلوم راستے ہوں اور پرانے زمانے میں نہ تو سڑکیں تھیں اور نہ ہی گاڑیاں، تو سمندر ہی طویل سفر کا واحد ذریعہ ہوتا تھا۔ تو ان دنوں جہاز رانوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سورج، چاند اور ستاروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا، لیکن جب آسمان بادلوں سے ڈھک جاتا یا رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ راستہ کھو بیٹھتے، اور اس طرح سمندری حادثات عام ہو گئے۔ لائٹ ہاؤس کی ضرورت کا پہلا احساس تب ہوا جب کیپٹن مورسز جیسے بہادر ملاح نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل رات کا سامنا کیا۔ ایک اندھیری رات میں کیپٹن کی کشتی ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں پانی کے نیچے چھپے ہوئے تیز دھار پتھر تھے۔ ان پتھروں نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچایا اور کشتی الٹ گئی اور نقصان کا سامنا ہوا۔ اس حادثے نے کیپٹن کو سوچنے پر مجبور کیا کہ ایسی خطرناک جگہوں پر روشنی کی کوئی مستقل علامت کیوں نہ ہو جو جہازوں کو خطرے سے آگاہ کر سکے۔ اس تجربے نے لائٹ ہاؤس کے تصور کو جنم دیا، جو بعد میں بحری سفر کی سلامتی کی علامت بن گیا، جیسے کہ ایک ٹریفک سگنل ہوتا ہے جو جہاز رانوں کے لیے امید کی کرن تھی۔ اس نے انہیں محفوظ راستہ دکھایا، اور لائٹ ہاؤس جو خطرناک پتھروں سے خبردار کرتا تھا ایک خاموش محافظ بن گیا جو اپنی روشنی سے زندگی اور موت کے درمیان پہرا دیتا تھا۔ اس طرح لائٹ ہاؤس میں وجود میں آیا اور اس کو دنیا کا عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی لائٹ ہاؤس میں جنات اور آسیب کا جزیرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ واقعہ 26 دسمبر 1900 کا ہے۔ 26 دسمبر کی رات تقریباً 8 بجے کے بعد ایک بحری جہاز لائٹ ہاؤس کے قریب سے گزرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کی روشنی کام نہیں کر رہی ہے اور اوپر جو فلیگ بھی نہیں ہے۔ یہ بات بہت حیران کن تھی کیونکہ یہ لائٹ ہاؤس کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاز کے کیپٹن نے ایجنسی کو خبر دی کہ آپ کے انڈر کنٹرول لائٹ ہاؤس کی لائٹ بند ہے، تو ایجنسی والے یہ بات سن کر حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے ابھی 1 ہفتہ قبل اپنے 3 بہادر ورکروں کو اس لائٹ ہاؤس پر بھیجا تھا۔ یہ تینوں ورکر بہت بہادر اور ہوشیار تھے۔ جب ایجنسی والوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایک ٹیم لائٹ ہاؤس پر بھیجی۔ ٹیم جب آئس لینڈ کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس پر کوئی فلیگ نہیں ہے اور روشنی بھی بند ہے۔ تو ٹیم کے کیپٹن نے شپ کا ہارن
زور زور سے بجانا شروع کر دیا، مگر لائٹ ہاؤس کے ہر طرف خاموشی تھی۔ مجبوراً پوری ٹیم کو اس لائٹ ہاؤس کے آئس لینڈ پر اترنا پڑا۔ انہوں نے پورا آئس لینڈ گھوما لیکن لائٹ ہاؤس بالکل سنسان تھا۔ یعنی نہ تو کوئی لائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھا اور نہ ہی کوئی باہر۔ لائٹ ہاؤس کے دو دروازے تھے، ایک مین ڈور اور ایک ایمرجنسی ڈور تھا، اور دونوں دروازے اندر سے لوک تھے۔ ٹیم ایمرجنسی دروازے کو توڑ کر اندر گئی تو دیکھا کہ اندر کا ماحول بالکل صاف تھا، لیمپ کی روشنی موجود تھی، بستر پر سلوٹ پڑی ہوئی تھی جیسے کوئی ابھی سو کر اٹھا ہو، اور کمرے میں موجود تمام گھڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ بالکل کچن کے اندر پکا ہوا گوشت بھی پڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے ابھی تازہ پکایا ہو اور ابھی کھانا ہو۔ باہر دروازے پر جو اندر سے لوک تھا، ایک اوور کوٹ بھی موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ 3 میں سے 2 لوگ باہر گئے ہیں اور ایک اپنے رولز کے مطابق اندر ہی تھا، جو لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مگر اندر اس شخص کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لیکن ایجنسی کو تفتیش کے دوران اندر سے ایک بک ملی، نوٹ بک۔ یہ نوٹ بک ہر لائٹ ہاؤس پر موجود ہوتی تھی اور وہاں کے لائٹ کیپر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس میں روزانہ اپنے نوٹس لکھے، اپنی ڈیلی روٹین، جیسا کہ موسم کیسا ہے، کیا کھانا کھایا، کیا پکایا اور سارا دن کیسے کام کیا، اور لائٹ ہاؤس کیا پراپر کام کر رہا تھا یا نہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایجنسی کو اس نوٹ بک میں 15 دسمبر کے بعد کوئی تحریر نہ ملی، لیکن اس سے پہلے والی جو تحریریں تھیں وہ بہت زیادہ خطرناک اور حیران کن تھیں۔ 12 دسمبر کو مارشل نے ڈائری میں لکھ رکھا تھا کہ آج موسم بہت خراب ہے، سمندر کی لہریں بہت اونچی ہیں، ایسی لہریں میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، اتنی خوفناک لہریں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور لکھا تھا کہ جیمز آج صبح سے خاموش ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ڈونلڈ خوف زدہ ہے اور رو رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ ایجنسی کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ یہ لوگ کافی مضبوط اور تجربہ کار تھے۔ سمندر کی لہروں کو دیکھ کر گھبرانا عجیب بات تھی۔ پھر 13 تاریخ میں لکھا تھا کہ آج ہوا کا رخ بدلا ہوا ہے، لیکن آج بھی سمندر بہت غصے میں ہے۔ 14 تاریخ میں بھی یہی لکھا تھا، اور 15 تاریخ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ آج موسم صاف ہے، لہریں بھی پرسکون ہیں، اور اس کے بعد ڈائری میں کوئی اور تحریر نہیں لکھی گئی۔ جب ایجنسی کی ٹیم نے آس پاس کے گزرنے والے جہازوں اور محکمہ موسمیات سے ان 4 دنوں کے موسم کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے بتایا کہ ان 4 دنوں میں تو موسم بالکل صاف تھا، نہ بارش ہوئی نہ طوفان آیا۔ یہ واقعہ اب ایک پراسرار صورتحال اختیار کر گیا تھا، کیونکہ اگر آس پاس موسم صاف تھا تو ان 3 لوگوں کو ایسی صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ وہ لوگ اگر لائٹ ہاؤس کے اندر محفوظ تھے تو وہ گھبرا اور رو کیوں رہے تھے؟ اور اگر لائٹ ہاؤس سے باہر نکلے ہیں تو دروازے اندر سے کس نے بند کیے تھے؟ اور اگر وہ اندر تھے تو ان کا کوئی سراغ کیوں نہیں ملا، اور نہ ہی آج تک ان کی لاش مل سکی، اور نہ ہی آج تک اس راز کو کوئی سلجھا سکا؟ کیا کوئی جنات اور آسیب کے اثرات تھے یا کوئی اور معاملہ؟ تو پیارے دوستو، کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔